اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذ اور جب ابتلا آزمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے فاتمہن وہ پوری کر دیں کالا اس نے فرمایا انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں تمہیں للناس لوگوں کا امام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ اس نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد سے. قَالَ فرمایا لا نہیں ینال پہنچتا عہدی میرا عہد میرا وعدہ ظالمین ظالموں کی جمع ہے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد سے بھی پیشوا بنائیو. اللہ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کا ترجمہ پڑھا گیا. مفہوم اس آیت کا یہ ہے اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے. اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا یعنی امام بناؤں گا. انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو. اللہ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام توحید کے نام سے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا اس آیت میں بیان ہو رہا ہے جو توحید میں دنیا کے امام ہے. انہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ کے حکم کی بجاوری میں ثابت قدمی اور جمع مردی دکھائی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ملت ابراہیم کے ہونے کے دعوے دار تھے ان سے کہا گیا کہ ذرا ابراہیم کی اطاعت فرما برداری کے واقعات تو سناؤ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر اسوہ ابراہیمی پر کون قائم ہے. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا بنائے گئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلص اور نعمت کے شکر گزار بندے تھے جنہیں اللہ عز و جل نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا. اللہ نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی گئی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرکین میں سے نہ تھے. ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی نہ مشرک بلکہ خالص مسلمان تھے.
اور ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور کئی طرح سے آزمایا۔ آپ کے والد بت پرست تھے۔ جب انہوں نے بتوں کو چیلنج کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ قوم نے ملک سے نکال دینے کی دھمکی دی، بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، مگر ابراہیم علیہ السلام دین پر قائم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش نازل کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بیوی اور بچہ کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ جا کے جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر آئے۔ آزمائش میں پورے اترے۔ پھر انہوں نے آج کی قربانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کی یاد میں اللہ حضرت ابراہیم نے اس حکم کو بھی پورا کر دکھایا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت فقط روحانی اور مذہبی پیشوائی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیاسی اعتبار سے بھی برتری اور سرفرازی عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنے زمانے میں واقعی سردار اور پیشوا تھے اور لوگوں نے ان میں پیشوائی تسلیم کر لی تھی۔ گزشتہ امتوں کے رائے حق سے بھٹک جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منصب امامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام تھے اور ان کی اولاد کو جب امامت کا منصب دیا گیا بنی اسرائیل کو، تو جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو اگر امام بنایا گیا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح پیروی کرنی چاہیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے امتحانوں میں کامیاب ہونا چاہیے جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور ان کا دنیا کا پیشوا بنایا گیا۔ اور اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امامت کا منصب اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوں۔ ان میں سے جو ظالم ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے، اپنی جان پر ظلم کریں گے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امامت کے منصب پر قائم رکھے، اور منصب امامت کے جو تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو درجہ ہے، اس درجے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔